السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اقبال علی اقبال جی بی ایکسپریس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہم اس کا پہلے تذکرہ کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پہلے پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایز اے رجسٹرار اور مختلف قسم کے اس نے اپنے اعزاز حاصل کیے، وہاں پہ کام کرتے رہے۔ اب خوش قسمتی یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بلتستان یونیورسٹی میں ایز اے وائس چانسلر یہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر محمد نعیم خان سے آج اس پروگرام میں جانیں گے کہ بلتستان یونیورسٹی نے کووڈ-19 اور دیگر ایشوز پر کیا کردار ادا کیا، اور اس کے علاوہ بلتستان یونیورسٹی کا حالیہ دنوں کرونا وائرس کے باعث جو یہاں پہ حالات تشویشناک حالت رہی، اس پہ بلتستان یونیورسٹی کا اہم کردار رہا کہ انہوں نے ہینڈ سینیٹائزر تیار کیے جو مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل نہیں تھا۔ جو بلتستان یونیورسٹی کے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے ایک ہینڈ سینیٹائزرز تقریباً تیار کیے ہیں، وہ پھر مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس اور سیکیورٹی اہلکاروں میں بھی تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ بھی اہم کردار بلتستان یونیورسٹی کے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلتستان یونیورسٹی اس وقت ایک بہت ہی اہم کام کرنے جا رہی ہے۔ جو کرونا وائرس کے باعث جو ان کی کلاسز ڈسٹرب ہو رہی تھی بچوں کے، اس کے لیے بلتستان یونیورسٹی نے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہے، اور اس سے متعلق ہم ڈاکٹر محمد نعیم خان سے جانیں گے۔ ہم ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب کو پہلے سر ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں پروگرام میں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور سر ہم آپ پہلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ بلتستان یونیورسٹی نے کووڈ-19 کے خلاف کیا اقدامات کیے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اور آن لائن کلاسز کا آغاز بھی آپ لوگوں نے کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایگزامز کے لیے آپ کے کیا آگے تراتیب ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے۔ یونیورسٹی آف بلتستان سکردو، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میں ایکسپریس ٹی وی کے وساطت سے جی بی کے عوام کو اور پورے پاکستان کے طلباء و طالبات کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 اور آئسولیشن اور یہ سارا جو پچھلے 2-3 مہینے سے پاکستانی سوسائٹی پہ ایک زبردست ایک بوجھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے کچھ مثبت جو آؤٹ کمز ہیں، اس میں یونیورسٹی آف بلتستان کا جو رسپانس تھا کووڈ-19 کے خلاف، ہم نے یہاں پہ نہ صرف کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پورے گلگت بلتستان کے اضلاع میں اویئرنیس کمپین شروع کی۔ یہاں پہ ہم نے لوگوں کو سینسٹائز بھی کیا کہ یہ ایک ایسی وبائی امراض ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور کمیونٹی کو بھی بچانا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہم نے یہ کیا کہ ہم نے بلک میں یہاں پہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہماری لیب نے جو سینیٹائزر تھے، چونکہ گلگت بلتستان ایک تو ریموٹ ایریا ہے، دوسرا یہاں پہ کوئی سپر مارکیٹس نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو مارکیٹس کے شیلفس پہ ہینڈ سینیٹائزر مل سکیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہاں کی کہ تقریباً کوئی 100 لیٹر ہم نے ہینڈ سینیٹائزر بلک میں بنا کے یہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، پولیس ڈپارٹمنٹس تھے، پیرامیڈیکل سٹاف تھا، اور وہ جو لوگ جو کوارنٹائن سینٹرز کے سامنے ڈیوٹی دے رہے تھے، وہ سب بغیر اسلحے کے وہاں کام کر رہے تھے۔ اور خاص طور پہ اس وقت تک نہ صرف ملکی سطح پہ اور نہ بین الاقوامی سطح سے کوئی امداد پہنچی تھی۔ تو اس لیے یونیورسٹی آف بلتستان نے وہ جو خوف کا ماحول تھا، اس میں اب یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو اور کمشنر آفس کے ساتھ مل کے، ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جب یہاں کے اداروں کو جب وہ سینیٹائزر فراہم کیے، تو اس سے لوگوں کو ایک امید کی ان کو لیے ایک خبر نکلی۔ اس کے بعد ہم نے جو سب سے بڑا فوکس کیا، کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے جہاں پہ آن لائن کلاسز 13 اپریل 2020 سے ہو رہی ہیں۔ سردیوں کے موسم سرما کی چھٹیوں کے فوراً بعد 10 مارچ کو ہماری یونیورسٹی نے کھلنا تھا، تو ہم نے 10 مارچ کو یونیورسٹی کھولنے کے بعد 2 دن کے لیے اساتذہ کی ایک کریش ٹریننگ پروگرام یہاں پہ شروع کیا۔ ہم نے ایک آئی ٹی کی ایمرجنسی ٹاسک فورس تشکیل دی، جس نے فوراً ہمارا جو ایل ایم ایس بیس تھا،
لرننگ مینجمنٹ سسٹم. ہماری یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں یہ سب سے بہترین ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے. ہمارے مرحوم جو کلیگ تھے ڈاکٹر ارشاد علی وہ اس کے بانی ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے. اور میں چاہ بھی رہا تھا کہ اگر یہ کووڈ نہ بھی ہوتا تو گلگت بلتستان کی دور دراز آبادیوں میں اور ویلیز میں چونکہ کیمپسز کا قیام ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ سب سے بہترین جو ڈلیوری کا میکانزم ہے وہ آن لائن سسٹم اور ڈسٹینس ایجوکیشن کا ہے. تو میں نے یہ کیا کہ آن لائن سسٹم جو ہمارا LMS بیس تھا، اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم، یہ ایسا ایک سسٹم ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر کے ذریعے تمام اپنے کلاسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، تمام ٹائم ٹیبل کو اس میں کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، اپنی فی اس میں جنریٹ کر سکتے ہیں، ریڈنگ مٹیریلز اس میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز ہیں اور دوسرے جو لیکچرز ہیں وہ اساتذہ اپنے اسٹوڈیو میں تیار کر کے اس LMS سسٹم کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ شکر یہ بات ہے کہ ہمارے تمام طلباء، تمام طالبات، تمام ڈگری پروگرامز، تمام جو سبجیکٹس ہیں اور تمام کیمپسز میں 100% اس کی آن لائن کوریج ہے. 13 مارچ سے لے کر تقریباً ابھی تک 4,500 سے زیادہ آن لائن لیکچرز ڈلیور کر چکے ہیں. ہر استاد نے تقریباً 300-400 سے زیادہ لیکچرز دیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک ڈلیوری کا میکانزم ہے اور اس کا ہمیں SCO نے بھی بڑی تعاون کیا کہ انہوں نے تعلیمی بنڈلز کا ایک پیکیج، ڈیٹا بنڈلز کا ایک پیکیج بھی طلباء کے لیے سبسڈائزڈ آفر کیا. یونیورسٹی آف بلتستان کی جو ویب سائٹ ہے جہاں پہ LMS سسٹم ہم اس کو لانچ کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ہمیں انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو فری کر دیا. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ ہم نے جو پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی کہ پاکستان کی یونیورسٹی آف بلتستان کے جو 5 ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، گانچے میں، سکردو میں ڈگری کالج ویمن، ڈگری کالج مین، ایلیمنٹری کالج، اور خاص طور پہ جو ابھی 3 نئے کالجز بھی اس میں آ گئے ہیں گلگت سے. تو ان میں بھی ہم نے LMS بیسڈ پورٹل سسٹم کے ذریعے تعلیم کا عمل پچھلے 2 مہینے سے شروع کر دیا ہے. تو پاکستان کے تمام یونیورسٹیز میں کسی جگہ پہ بھی ایفیلیٹڈ کالجز کو ای لرننگ کی سہولت میسر نہیں ہے، نہ ان کو یہ ڈسٹینس ایجوکیشن کی. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ماڈل ہے اور جو ورچوئل یونیورسٹی کا ماڈل ہے اور یونیورسٹی آف بلتستان کا جو ماڈل ہے، اس کو ایک مکس اپ کر کے ہم نے اس کو اے سنکرونس قسم کا ہائبرڈ ماڈل بنا دیا، جس میں LMS بیس پہ ہم اس کو دے رہے ہیں، لیکچرز بھی دے رہے ہیں، ہم آڈیو لیکچرز بھی پہنچا رہے ہیں، ہم واٹس ایپ گروپ، ہر کلاس کے ہر ٹیچر کا الگ واٹس ایپ گروپ ہے. تو ایک لحاظ سے وہ شام کے وقت تمام کے تمام ایک ڈسکشن فورم بھی اس میں جنریٹ ہوتا ہے، ورچوئل ڈسکشن فورم، جس میں واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ طلباء اور طالبات اپنے اساتذہ سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. ان کو ہم اسائنمنٹس دے رہے ہیں، ہم ان کو اوپن بکس ایگزام بھی لے رہے ہیں. ہم نے جو مڈ ٹرم ایگزام دیا، ہم نے ان کو بھی چوائس دی ہے کہ آپ کے پاس 10 جون 2020 تک آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ نے مختلف اسائنمنٹس دینی ہیں، مختلف ایسیز لکھنے ہیں، مختلف آپ نے جو پروجیکٹس کرنے ہیں، مختلف آپ نے کمیونٹی کی جو رپورٹنگ کرنی ہے، اور خاص طور پہ آپ کے لیے ایک ملٹیپل چوائس ہوگا. تو ہم اس میں طلباء کو فیسیلیٹیشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے یونیورسٹی کی جہاں پہ IT کی فیسلٹیز یا نیٹ کی فیسلٹیز SCO نے کوشش تو کی ہے، لیکن جہاں پہ کم تھیں وہاں پہ ہم نے فزیکل ریسورس سینٹرز قائم کر دیے ہیں. ہم نے سکردو میں 2 ریسورس سینٹر قائم کیے، ہم نے کھرمنگ میں ایک ریسورس سینٹر قائم کیا، ہم نے ضلع گانچے میں ایک کام کر گیا، اور ایک ہم نے روندو کا جو ایک پسماندہ ترین اور ریموٹ ایریا تھا وہاں پہ بھی ہم نے ایک ریسورس سینٹر قائم کیا. تو ان علاقوں کے جو ہمارے طلباء و طالبات تھے ان سے ہم نے یہ کہا کہ آپ ان مراکز میں جا کے تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تمام لیکچرز ان کے پاس موجود ہیں، اور ہماری IT کی ٹیم صبح 9 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک ہم نے نمبرز بھی دیے ہیں، ای میلز بھی دیے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر بھی. تو جہاں پہ بھی کوئی مشکلات آتی تھی تو یہ بھی اس کو ہیلپ کرتے رہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا. لیکن میں خوشی اس بات کی کہ ہماری جو آن لائن ایجوکیشن کا جو بلینڈڈ ایجوکیشن کا جو ماڈل تھا،
یہ تقریباً 27 صفحے کا ہم نے ڈاکومنٹ تیار کیا اور ہم نے HEC کے ساتھ شیئر کیا. تقریباً 4 میٹنگز ہو چکی ہیں وائس چانسلرس کی، پورے پاکستان کے وائس چانسلر کی میٹنگ میں ہم نے اس کو پیش کیا، جس میں 210 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی آئے اور انہوں نے آن لائن اس میں شرکت کی. تو HEC نے ہمارے اس آن لائن ڈسٹنس ایجوکیشن پروگرام کو، ای لرننگ کے پروگرام کو سب سے بہترین قابل عمل گردانتے ہوئے اس کو باقی یونیورسٹیوں سے بھی کہا کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور مجھے یہ خوشی سی بات کی ہے کہ ہماری جو پیرنٹ یونیورسٹی تھی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں بھی، ان کا ایگزامینیشن سسٹم ہم یہیں سے ابھی تک 2016 سے یا 2012 سے ہم اس کو یہاں سے یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو سے لانچ کر رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ نہ صرف اپنے جو کولیگز ہیں دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کو یہ سسٹم آفر کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کو یہ مفت دینے کو تیار ہیں. ہم اس کے علاوہ ہم نے یہ کیا کہ پبلک اسکول اینڈ کالج، جس کے تقریباً 5000 ہیں جو میٹرک، اور خاص طور پہ یہ تھا کہ پبلک اسکول اینڈ کالج ان کے اسکولوں میں کوئی تدریس کا عمل نہیں ہو رہا. تو وہاں کے جو بورڈ آف گورننس کے چیئرمین تھے بریگیڈیئر بشارت صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی، اور ان کے پرنسپل صاحب یہاں پہ آئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے جو LMS سسٹم ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو اس کو ہم نے یہ آفر کر دیا. ہم نے ان کو یہ ایک کمرشل ٹرانزیکشن کے ذریعے ان کو ایک سبسیڈائزڈ پیکج کے ذریعے ہم نے، تو اس میں یہ ہوا کہ خاص طور پہ ان کے جو میٹرک کے اور FSC اور FA کے جو طلباء طالبات ہیں وہ تو امیجیٹلی اگلے ہفتوں سے ان کو آن لائن کلاسز ملتی جائیں گی. اور دوسری بات، چونکہ گلگت بلتستان پاکستان کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے، یہاں پہ غربت ہونے کے باوجود لوگ خوشحالی سے اور ہوپ سے اور امید سے زندگی گزارتے. تو ہم نے کوشش یہ کی، کووڈ میں جو لوگ بے روزگار ہو گئے اور ان کے والدین کے مالی بوجھ پڑ گیا، تو ہم نے اس دفعہ ان کو 1,20,00,000 روپے کی جو سیمسٹر باہر کی فیس تھی وہ معاف کر دی. ہم نے ان سے کوئی ٹیوشن فیس نہیں لی، جس کی وجہ سے تقریباً ہر طالب علم کو یا طالبات کو 20,000 سے 25,000 روپے کا ایک ہم نے ان کو یہ ایک وظیفہ دیا. ہم نے ان سے ان کی فیس نہیں لی، اس کے باوجود کہ ہمارا پوری یونیورسٹی کا نظام متحرک ہے. مارچ سے ہمارے اساتذہ ڈیوٹی پہ آئے ہوئے ہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اور ہم آن لائن ڈلیوری بھی دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہم نے سوچا کہ یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جس نے اس پورے سیمسٹر کی فیس معاف کر دی. کسی اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی نے یا پرائیویٹ یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی فیس کا اس طرح کا ریلیف نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی آف بلتستان کی طرف سے یہاں کے غریب عوام سے، چونکہ پاکستان میں جو لٹریسی ہے، ایجوکیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، وہ گلگت بلتستان میں سب سے ہائیسٹ ہے. یہاں پہ ویمن لٹریسی سب سے ہائیسٹ ہے اور کرائم سب سے لویسٹ ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بہترین نوجوانوں کو ریوارڈ کرنا چاہیے، ہم ان کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور ہم ان کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ کے سالوں میں پاکستان کے بہترین شہری بن کر پاکستان کی قوم کی خدمت کریں. ہم رکھیں گے آپ کو ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے YouTube میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں، فیس بک میں ہمارا پیج لائک کریں اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.dailygbexpress.com.